تمام بچے اسٹیج پر تشریف لائیں. تھوڑی دیر کے بعد یہ تمام بچوں کو انعام دیا جائے گا. یہ کتابیں رکھی ہوئی ہے, قلم رکھے ہوئے ہیں, اور بھی کئی سارے انعامات ہیں, تمام بچوں کو دی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. معزز علماء کرام، محترم سامعین، ہماری ماں اور بہنیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یا رسول اللہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اللہ سے ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور ایک ایک قبیلے کا اور ایک ایک رشتہ داروں کا نام لے کر آپ نے جمع کیا. اور اس جمع کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز آپ نے اپنی تصدیق کروائی، کیا میں تم میں صادق ہوں؟ نمبر ایک، آپ نے اپنی صداقت کا اعلان کیا اور پورے مجمع نے باتفاق اس اعلان کو تصدیق کیا، بے شک آپ صادق ہیں. دوسرا، میں امین ہوں. پورے مجمع نے باتفاق یہ ثابت کیا کہ نہیں، واقعتاً آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں. میرے دوستو اور میری ماں اور بہنیں، میں اس پروگرام سے یہ دو چیزیں بتانے چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس امت کی ابتدا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے پیغام کا سب سے پہلا جملہ صادق اور امین سے شروع ہوتا ہے. اور اس وقت ہم مسلمانوں کے درمیان سے یہی دو چیزیں بالکل ختم ہو گئی. ہم نہ صادق ہیں، نہ سچے ہیں، اور نہ امانت دار ہیں. اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بتانے کے لیے اپنے نبوت کے اعلان سے پہلے سب سے پہلے اپنی صداقت کا اور اپنی امانت کا اعلان کیا. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، صحیح تعلیم دیں، تو اپنے بچوں کے سامنے سچ بولے. ہماری ماں اور بہنیں یہاں ہیں، اپنے بچوں کے سامنے سچ بولے اور امانت داری کا بہت زیادہ خیال کریں. یقین مانیے، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو بچے آپ کے جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے. ابھی میں کہیں تحریر میں کہیں پڑھا تھا، یورپ میں ہندوستان کا ایک ٹیوشن پڑھانے والا کوئی ٹیوٹر تھے، بچے کو پڑھاتے تھے. اتفاق سے بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا. بچہ بہت کانپ رہا تھا، بہت ڈرا سہما ہوا تھا. ٹوٹر نے کہا تم ڈرے ہوئے کیوں؟ کیسے ڈر رہا ہوں کہ میری ماں آئے گی، مجھے بہت ڈانٹے گی، بہت مارے گی کہ ٹوٹ کیسے گیا.
کہ اچھا ٹھیک ہے میں الزام اپنے اوپر لے لیتا ہوں، میں کہہ دوں گا مجھ سے ہو گیا۔ یقین مانیے وہ مسلم نہیں تھا، یورپین ہے، انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کی ماں آئی، گلاس ٹوٹا ہوا دیکھا، پوچھا، استاد نے کہتے تھے مجھ سے ہو گیا ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لیکن یقین نہیں آیا، اس کو یقین نہیں آیا، اور بہت سختی سے جب پوچھا تو معلوم ہوا بچے نے توڑا ہے۔ تو اس استاذ کو صرف اس وجہ سے اپنے گھر سے باہر کا راستہ دکھا دیا کہ آپ ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں۔ یقین مانیے اس وقت سب سے زیادہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بچپن کے زمانے میں ہی گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے شوہر سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بچہ جھوٹ سیکھ جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود صادق بھی بنے اور امین بھی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا پیغام ہے، جب تک صداقت اور امانت یہ دو چیزیں نہیں آئے گی ہم سدھر نہیں سکتے۔ دوسرا، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مکاتب جو چل رہے ہیں ان مکتب میں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے۔ یقین مانیے الحمدللہ 1992 کے بعد سے مسلمانوں میں تعلیم کا رجحان اگرچہ پرسنٹیج کے اعتبار سے ابھی بھی بہت ڈاؤن ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے بڑھا ہے۔ اب ہر شخص کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے بچے پڑھیں، لیکن یقین مانیے پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی باقی رہے۔ بچہ پڑھ لیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، اور آپ کا بچہ مسلمان باقی نہیں رہا۔ اس وقت چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح طور پر اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کا قرآن نہیں سکھایا تو یقین مانیے بچہ دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ذمہ داریوں کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ ہر شخص سے سوال ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کو دین کا علم سکھایا کہ نہیں؟ دین سکھایا کہ نہیں؟ دین کا علم دیا کہ نہیں؟ میرے دوستو، اگر آپ نے انجینئر نہیں بنایا، ڈاکٹر نہیں بنایا، اعلیٰ تعلیم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، لیکن دین کا علم اگر آپ نے نہیں سکھایا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ دین کیوں نہیں سکھایا۔ بچپن میں بچے کا جو سلیٹ ہوتا ہے، جو سینہ ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، اس میں جو ڈالیے گا وہی ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کو نماز جنازہ یاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پڑھا ہے، بچپن کے زمانے میں جو پڑھا آج بھی یاد ہے، بچپن میں جو چیزیں پڑھا آج بھی یاد ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ بچپن کے زمانے میں بچوں کا سلیٹ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو مکتب میں ضرور پڑھائیے، اسکول میں پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، کوئی دقت نہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ مکتب میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ 6 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 5 گھنٹہ بالکل غیر کے ماحول میں ہوتا ہے۔ عام طور پر جو اسکول کا نظام ہے، حتیٰ کہ بعض مسلمان جو چلا رہے ہیں اسکول، وہاں بھی پڑھانے والے غیر ہوتے ہیں اور وہ اپنی تہذیب ان بچوں کو سکھاتے ہیں، اپنی تہذیب۔ ان بچوں کو ڈانس سکھاتے ہیں، ان بچوں کو ناچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، ان بچوں کو گانے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ جب وہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ مسلسل اس طرح کے ماحول میں رہے گا تو میرے دوستو، پھر وہی ماحول اگر رہتا چلا گیا اور دینی ماحول اس کو کچھ بھی نہیں ملا تو کل ہو کر کے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مسلمان باقی ہے، بالکل گارنٹی نہیں ہے۔ آج تو عام بچوں میں ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، مشرکانہ عمل سارا عمل کر رہے ہیں، سوریہ نمسکار سے لے کر ساری چیزیں ان تمام اسکولوں میں ہوتا ہے۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ انسانیت کی تعلیم نہ کسی اسکول میں دی جاتی ہے، نہ کسی
یونیورسٹی میں دی جاتی ہے نہ کالج میں دی جاتی ہے۔ اگر انسانیت کی تعلیم دی جاتی تو اسکول میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا ہاف پینٹ پہن کر نہیں گھومتا۔ آپ دیکھ لیجیے، بے شک عام طور پر جن گھروں میں مکتب کا نظام بچوں کا نہیں بنا ہوا ہے، ان کے یہاں چاہے 15 سال کا لڑکا ہو، 20 سال کے لڑکے ہو، ہاف پینٹ پہنتے ہیں، گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ مذہب اسلام میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر کا حصہ ہے، یہ چھپانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کو انسانیت پتہ ہی نہیں ہے، اس کو ماں کے سامنے کیسے رہنا ہے، باپ کے سامنے کیسے رہنا ہے، اپنے بہنوں کے سامنے کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ سکھایا ہی نہیں کیا۔ اس کو صرف تعلیم کے نام پر کچھ چیزیں، کچھ الفاظ، کچھ چیزیں رٹا دی گئی ہیں، بس وہی سیکھا وہ۔ لیکن ایک انسان کو انسان کیسے بنایا جاتا ہے؟ آئیے ہمارے یہاں مدرسے میں، ہم مکتب میں ہم نے بچوں کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہیں، بچوں کو پانی پینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، بچوں کو بیت الخلا یعنی لیٹرین جانا کیسے جانا ہے، کس پاؤں سے جانا ہے، کس پاؤں سے نکلنا ہے، طریقہ کیا ہوگا، دھونے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو انسانیت کے دائرے میں آتا ہے، یہ سب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا کوئی ہے اسکول جو ہمیں سکھاتا ہو؟ کہیں بھی آپ کو نہ ملے۔ بڑے سے ملاقات کریں گے تو آپ بچوں کو بچوں کس طریقے سے ملاقات کریں گے، کیا کریں گے، سلام کیسے کریں گے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں کو مکاتب میں، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو انسانیت کی جو تعلیم ہے وہ صرف ان مدرسوں میں اور ان مکتبوں میں دی جاتی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ کا بچہ 4-5 گھنٹہ جو مشرکانہ ماحول میں، غیروں کے ماحول میں پڑھ رہا ہے، ان مکتب میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا یہ مکتب چلتا ضرور بھیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کل ہو کر کے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور مسلمان باقی رہے، ورنہ آنے والے دنوں میں یہ جو دور ہے نا، حدیث کے اعتبار سے فتنے کا زمانہ چل رہا ہے، اور فتنے کے زمانے میں بڑی خطرناک ہوتا ہے، کب کس سے ایمان سلب ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا، کچھ عطا پتہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس مکتب کے اس پروگرام سے مولانا مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا مبارک صاحب۔ یہ جو اتنا خرچ کیا انہوں نے، یہ جو اتنا ٹینٹ لگایا، اس کا کوئی مقصد نشو نما نہیں، کوئی مقصد نمائش نہیں ہے۔ یہ پیغام دینا چاہ رہے کہ آپ جو ہم کو روزانہ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں اپنے بچوں کے اعتبار سے، ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، اس کا ایک جو ہے دکھا رہے ہیں، اس کا لکھا جوکھا پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم آپ کے بچوں کو کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام جو ہے کیا جاتا ہے تاکہ ایک پیغام جائے لوگوں کے درمیان، آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ میں آخری میں پھر وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ 2 چیزیں، صداقت اور امانت، اپنے گھر میں لازم پکڑیے۔ سب سے پہلے عورتیں، سب سے پہلے گھر کے گارجین اپنے سچ بولنے کو گھر میں لازم پکڑے، جھوٹ نہیں بولے۔ آپ کو میں بتاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث ہیں، ایک روایت ایک سند سے ان کو ملی، لیکن معلوم ہوا کہ جس سند سے یہ روایت آ رہی ہے اس کے استاد بھی موجود ہیں، ان کے جو راوی ہے وہ خود موجود ہے۔ لمبا سفر کر کے وہاں راوی کے پاس پہنچے، اور راوی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ راوی بکری کو، آدمی چچکارتا ہی ہے، کوئی چیز ہاتھ میں ہو نہ ہو، بکری کو بلاتا ہے، وہ بکری کو بلا رہے ہیں، دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں اور بکری کو بلا رہے ہیں۔ اس محدث محمد ابن اسماعیل البخاری کے دماغ میں آیا کہ یہ جب بکری کو جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹا دلاسا دے سکتے ہیں، جھوٹی تسلی دے رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، تو یہ حدیث کے معاملے میں کیا کر سکتے ہو؟ واپس آ گئے اور اس روایت کو بخاری میں جگہ نہیں دیا۔ تو جھوٹ اتنی خراب چیز ہے، پورے محدثین کی سلسلہ سند میں اگر کوئی محدث سے زندگی میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے، وہ ثقہ نہیں ضعیف راوی قرار پاتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو کہ آپ نے اپنے قوم سے سب سے پہلا یہ سوال کیا، اچھا میں کیا صادق نہیں ہوں، میں
زبان سے اپنے کہتا آپ صادق ہیں اور امین ہیں، تو یہ دو چیزیں گھر میں لازم پکڑیے، صداقت کو اور امانت کو۔ انشاءاللہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کریں گے۔ عام زندگی میں بھی اپنی صداقت کو لازم پکڑیے، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مبارک صاحب جو یہ مکتب چلا رہے ہیں، اس مکتب کو بہت کامیابی کی دہلیز تک پہنچائے، اور مولانا کی محنت کو، ان کے رفقا کی محنت کو جو ہے کامیاب کرے۔ اللہ تعالی بہت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ماشاء اللہ حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی قیمتی پیغام دیا ہے۔ ہم تمام حضرات اس پیغام کو لے کر کے جائیں گے۔ میں ایک شعر کے ساتھ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائے تو ان بچوں کو پھر سے ان کے ایمان کو تازہ کیجئے، آنے والی نسلوں کی فکر کیجئے۔ نسلیں اگر آباد ہوگی، ہم اس ملک میں آباد ہوں گے، ہم اپنے معاشرے میں آباد ہوں گے۔ آئیے میں اب انعام کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں۔ اس کے بعد اسی بیچ میں چاہتا ہوں ہمارے شاعر مشہور